السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه۔ ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون۔ ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون۔ ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون۔ اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا۔ تمام حمد و ثنا اللہ رب العالمین الہ العالمین احکم الحاکمین کے واسطے جو خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے۔ بے شمار لا تعداد درود و سلام امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، امام الاولین، امام الآخرین،
امام النبیین امام المرسلین امام المتقین امام الموحدین امام المستغفرین امام المنیبین امام الصابرین امام الشاکرین امام المجاہدین امام العابدین امام الہدی امام التقی امام الغنی امام الانبیاء خطیب الانبیاء خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بابرکت ذات گرامی کے واسطے بے شمار لاتعداد ہر قسم کی بخشش و رحمت کی بلندی درجات کی دعا آل رسول اصحاب رسول اہل بیت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اولیاء کرام رحمہم اللہ کے واسطے صاحبوں ساتھیوں قابل قدر بزرگوں اسی طرح معزز خواتین پچھلے ایک دو خطبات سے آپ کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے چیدہ باتیں بیت اللہ کی تعمیر اور مسجد حرام مکہ مکرمہ اس کے فضائل اور حج عمرے کے حوالے سے کچھ باتیں آپ سماعت فرما رہے ہو. اسی طرح آج بھی ابو الانبیاء جد الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان کی سیرت سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. اللہ تعالیٰ سنا کے عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ مجھے حق بات بیان کرنے کی سمجھانے کی توفیق بخشے. وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ. فرمایا اللہ رب العزت نے ملت ابراہیم سے وہی بندہ روح گردانی کر سکتا ہے، ملت ابراہیم سے وہی بندہ رغبت ہو سکتا ہے جس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنا رکھا ہے. وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا اور تحقیق ہم نے انہیں ابراہیم علیہ السلام کو چن لیا، منتخب کر لیا ہے دنیا میں. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ اور یقیناً ابراہیم آخرت میں صالحین میں ہوں گے. اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ جب اس کے رب نے کہا کہ اے ابراہیم اسلم تو فرما بردار ہو جا. قال تو کہنے لگے ابراہیم علیہ السلام اسلمت لرب العالمین میں تمام جہانوں کے رب کے لیے فرما بردار ہو گیا. قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے 25 سورتوں کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے اور 69 مرتبہ 70 دفعہ ابراہیم علیہ السلام کا نام اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ذکر کیا ہے. ابراہیم علیہ السلام ایسی شخصیت ہیں، اہل کتاب ہوں چاہے یہودی یا عیسائی، وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. بلکہ یہودی ابراہیم علیہ السلام کو یہودی بابر کرواتے، عیسائی بابر کرواتے، تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا رد فرما دیا کہ ان سے کافی عرصہ پہلے تورات اور انجیل کے نازل ہونے سے کافی عرصہ پہلے ابراہیم علیہ السلام ہو گزرے ہیں، تو وہ یہودیاں عیسائی کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور اسی کے ساتھ مکے کے مشرکین جاہل، کوئی کتاب کوئی شریعت ان کے پاس نہیں ہے، لیکن وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا کرتے ہیں. بیت اللہ کے اندر انہوں نے جو بت اور تصویریں بنا رکھی تھی
ان تصاویر اور بتوں کے اندر ابراہیم علیہ السلام ان کی تصویر یا بت بھی موجود تھا۔ فتح مکہ کے دن نبی علیہ السلام نے جب بیت اللہ میں داخل ہونے سے انکار کر دیا کہ اس میں بت رکھے ہیں، تو پہلے انہیں نکالا جائے تو اس میں ایک تصویر نکلی، ابراہیم علیہ السلام کی وہ تصویر بنی تھی، اور ان کے ہاتھ میں قسمت آزمائی کے لیے جو مشرک تیر فال تیری کیا کرتے تھے، ان کے ہاتھ میں بھی ایک تیر پکڑایا ہوا تصویر بنی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھ میں تیر پکڑایا، قسمت آزمائی والا۔ تو آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان مشرکین کو ہلاک کرے، تباہ و برباد کرے۔ ہمارے بزرگ ابراہیم علیہ السلام ایسے نہیں تھے، انہوں نے کبھی قسمت آزمائی کے لیے تیر کا استعمال نہیں کیا۔ یعنی مشرکین اپنی دلیل بھی اگر ڈھونڈتے تو ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے ڈھونڈتے۔ المختصر ایسی شخصیت کے مالک، ایسے بزرگ کہ اہل کتاب ہوں، یہودی عیسائی ہوں یا جاہل عرب کے مشرکین ہوں، سبھی کے نزدیک ابراہیم علیہ السلام ان کا مقام اور مرتبہ بہت زیادہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی یہ بات فرمائی ہے کہ بے وقوف ہے وہ بندہ جو ملت ابراہیم سے منہ موڑ لے، بے رغبت ہو جائے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام آپ کی جو اللہ تعالیٰ نے اس مقام پہ جو چند خصوصیات کا جو ذکر کیا ہے، اس میں ایک یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابراہیم تو فرما بردار ہو جا، تو فرماتے ہیں اسلمت لرب العالمین، میں سارے جہان کے رب کے لیے فرما بردار ہو گیا۔ اب کہنا بڑا آسان ہے لیکن کر کے دکھانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اب زندگی کے ہر میدان کے اندر اللہ تعالیٰ نے پورا جناب جھنجھوڑ کے پوری آزمائش کی ہے ابراہیم علیہ السلام کی۔ ہر میدان کے اندر ابراہیم علیہ السلام نے اس اپنے قول کی عملی تصویر ہی پیش کی ہے، اسلمت لرب العالمین، میں تمام جہانوں کے رب کے لیے فرما بردار ہو گیا۔ ایک اولاد بیٹے کو لے کے اللہ تعالیٰ نے کتنی دفعہ ہی آزمایا ہے۔ پہلے 86-87 سال کی عمر ہو چکی ہے، 90 کے قریب پہنچ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا ہی نہیں فرمائی۔ دعائیں کر کے رہے ربی ہب لی من الصالحین، تو اللہ تعالیٰ نے 87 سال کی عمر میں جا کے ایک بیٹا اسماعیل عطا کیا۔ کتنی بڑی آزمائش ہے۔ اب بیٹا عطا کیا ہے تو اب اس بیٹے کو اللہ کی رضا کی خاطر بے آب کیا زمین کے اندر، جہاں آج مکہ شہر آباد ہے، اس سب زمین پہ اپنے چھوٹے سے بچے کو ابھی دودھ پینے کی عمر ہے اور اپنی بیوی ام اسماعیل سارہ علیہ السلام انہیں بے آب و گیا زمین پہ چھوڑ دیا ہے۔ اسلمت لرب العالمین، میں تمام جہانوں کے رب کے لیے فرما بردار ہو گیا۔ اندازہ کیجئے فرما برداری کی کیسی مثال ہے۔ ایسی زمین ہے جہاں پہ کھانے کو تو دور کی بات ہے، پینے کو ایک قطرہ پانی کا بھی موجود نہیں ہے، صحرا ہی صحرا ہے۔ وہاں پہ انسان آدم زاد کا ہونا تو دور کی بات ہے، ایسا کوئی چرند پرند بھی موجود نہیں ہے کہ اس جگہ کی تھوڑی سی رونق ہی بن جائے۔ بس اللہ کے حکم سے اپنے بیوی بچوں کو وہاں پہ چھوڑ دیا۔ ہمارا عالم یہ ہے اپنا کہ ہم اپنی بیگم کو اس کے پیکے چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے۔ ہمارے لیے یہی مشکل ہو جاتا ہے، لیکن اسلمت لرب العالمین، اور بالکل چھوٹا سا بچہ ہمارا بیٹا پہلے دن اسکول کے اندر چلا جائے، مدرسے کے اندر چلا جائے، سارا دن ماں باپ پریشان اور بے تاب رہتے ہیں،
لیکن صدقے قربان جائیے ابراہیم علیہ السلام کے کہ اللہ تعالیٰ کے آگے جب فرما برداری کا اعلان کیا ہے، ہر میدان کے اندر فرما برداری کر کے دکھائی. پھر یہی بچہ جب بڑا ہو گیا، باغ دوڑ کے قابل ہو گیا، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ جاتا ہے. کہنا آسان ہے، کہہ تو دیا تھا اسلمت لرب العالمین، میں فرما بردار ہو گیا. اب اگلا حکم یہ نازل ہو گیا. دیکھیں اولاد کو لے کے اللہ نے کتنا آزمایا ہے. اگلا حکم یہ نازل ہوا ہے کہ اے ابراہیم، اب اس بچے کو جو بڑیری عمر میں جا کے ہم نے تمہیں دیا ہے، اور ایک یہ بھی تمہارا بیٹا ہے، اب اس ایک اپنے بچے کو ہماری رضا کی خاطر گردن پہ چھری چلا کے دبا کر اندازہ بنائیے. لیکن اسلمت لرب العالمین، میں سارے جہان کے رب کے لیے فرما بردار ہو گیا. ہر میدان کے اندر اللہ تعالیٰ نے شدید قسم کی آزمائش کی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے ہر میدان کے اندر آزمائش کو پورا کر کے دکھایا ہے. کہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور جب ابراہیم کے رب نے اس کی آزمائش کی چند باتوں کے ساتھ، کلمات کے ساتھ، فَأَتَمَّهُنَّ، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان ساری باتوں کو پورا کر کے دکھایا. اللہ اکبر. بڑی سے بڑی آزمائشیں آئی ہیں. کبھی جب گھر میں آم کھولتے ہیں تو اپنا جو خاندان قبا قبیلہ ہے وہ شرک کے اندر مبتلا ہے. جس معاشرے کے اندر آنکھ کھولتے ہیں سارا معاشرہ ہی شرک کے اندر مبتلا ہے. جس ملک کے اندر آنکھ کھلی ہے سارے کا سارا وہ ملک حکمران تک وہ سارا کا سارا شرک کے اندر مبتلا ہے. پھر اپنے باپ کے ساتھ مناظرہ ہوا، اپنی قوم قبیلے کے ساتھ مناظرہ ہوا. ظالم جب لاجواب ہو گئے تو آگ جلا کے آگ میں پھینک دیا. حکمران کے ساتھ مقابلہ کیا. پوری دنیا کا حکمران نمرود ہے، اس کے سامنے اکیلے ابراہیم مرد مجاہد کھڑے ہو کے دلیلیں پیش کر رہے ہیں کہ تو رب نہیں، تو جھوٹا ہے. صحیح سچا جو رب ہے وہ رب العالمین ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اس نمرود نے جب یہ کہہ رکھا تھا کہ میں ہی رب ہوں، تو اس کے وزیر مشیروں نے مشورہ دیا کہ سارے جو ملک کے خزانے ہیں وہ تیرے ہی اختیار اور کنٹرول ہونے چاہیے. جسے کھانے کو جو بھی چاہیے وہ تجھ سے ہی لے کے جائے گا. البدایہ و نہایہ میں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ 2 بورے ابراہیم علیہ السلام لے کے یہ بھی وہاں پہ راشن کے لیے گئے تھے. تو آگے جب گئے تو جاتے ہی پہلے دعوت، مناظرہ، توحید کی دعوت. کھانا پینا بھی سے بعد میں لوں گا، سنا ہے تو اپنے آپ کو رب کہتا ہے، تمہیں جھوٹا ہے. اب زندگی موت پہ بھی دلیل ہوئی، لیکن اس نے اپنی طرف سے ایک ہیلا بہانہ کر کے کہا میں تمہیں بھی مار دیتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے دوسری دلیل دی، کہا کہ میرا جو رب ہے وہ مشرق سے سورج نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے. اگر تو رب ہے تو مغرب سے سورج نکال کے دکھا. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ. صدقے قربان جائیے ابراہیم علیہ السلام مرد مجاہد میں پوری دنیا کا حکمران ہے اور بولتی بند ہو گئی. کوئی بات اپنی زبان پہ لانے سے قاصر ہو گیا، حیران و ششدر رہ گیا کہ اب اس بات کا کیا جواب ہوگا کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے، میں مغرب سے کیسے نکال کے دکھاؤں. آزمائش در آزمائش. لیکن زبان پہ کیا تھا؟ اسلمت لرب العالمین، میں تمام جہانوں کے رب کے لیے فرما بردار ہو گیا. یہ دعا یاد کر لیجیے، یہ جملہ یاد کر لیجیے. جب کبھی آپ محسوس کریں کہ عبادت کے اندر اکتاہٹ آ رہی ہے، قرآن پاک پڑھنے میں، ذکر و اذکار کرنے کے اندر دل نہیں لگ رہا، نماز سے نفل سے دل چرانے کو دل کرے جب، یہ جملہ چھوٹا سا یاد کر لیجیے. جتنے بھی آپ کے سینے کے اندر شیطانی وسوسے آئیں گے، آپ کی زبان پہ یہ 3 کلمات جاری ہو جانی چاہیے. اسلمت لرب العالمین، اسلمت لرب العالمین،
میں تمام جہانوں کے رب کے لیے فرما بردار ہو گیا، زبان پہ یہ جاری ہوگا، سینے میں جتنے بھی وسوسات ہیں سارے اللہ کی توفیق سے ختم ہو جائیں گے۔ ذکر و اذکار کے اندر، نماز محافل کے اندر، قرآن پاک کی تلاوت کے اندر، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر انشاءاللہ اللہ کی توفیق رحمت سے دل لگ جائے گا۔ یہ دعا یاد رکھیے، اسلمت لرب العالمین، میں تمام جہانوں کے رب کے لیے فرما بردار ہو گیا۔ زندگی میں ایسے ایسے صدمے بھی آ جاتے ہیں جنہیں برداشت کرنا ہی بڑا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ بڑا با ہمت ہونے کے باوجود، بڑا مضبوط جوان مرد ہونے کے باوجود ایسے حادثات زندگی میں آ جاتے ہیں کہ انسان مجبور ہو جاتا ہے اور کچھ نہیں سوچتا کہ اب کیا کرنا ہے۔ یقین جانیے یہ الفاظ، یہ 3 کلمات اپنی زبان کا ورد بنا لیجئے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سینے کے وسوسے دور کر کے اپنی اطاعت اور فرما برداری میں سینہ مضبوط کر دے۔ اسلمت لرب العالمین، میں فرما بردار ہو گیا تمام جہانوں کے رب کے۔ انشاءاللہ نماز روزے میں دل لگے گا، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر دل لگے گا انشاءاللہ۔ یہ اس مرد مجاہد ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اطاعت اور فرما برداری والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا پھر ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے ایک اور صفت اور وصف بیان کیا ہے، شاکرا لانعمہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بڑی شکر گزاری کرنے والا۔ پہلا ہے فرما برداری کرنے والا، اب یہ ہے شاکرا لانعمہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بڑی زیادہ شکر گزاری کرنے والا۔ اندازہ فرمائیے کہ اللہ رب العزت نے خود ابراہیم علیہ السلام کو قرآن حکیم کے اندر شاکر کہا ہے کہ ہمارا شکر گزار بندہ، جسے اللہ تعالیٰ شکر گزار بندہ کہتے، اس بندے کے کیا ہی کہتے ہیں۔ آج کا جنس جبکہ ہم لوگوں کی حالت بڑی نازک ہو چکی ہے، قدم قدم پہ آزمائشیں اور فتنے، سب سے زیادہ فتنہ مال کا، دولت کا، ساری دنیا اس کے پیچھے اس چکر میں پڑ گئی ہے۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، وہ میں ترجمے کے ساتھ آپ کے سامنے پڑھوں گا، اور میں آپ سے یہ التماس، یہ گزارش کروں گا کہ اس دعا کو یاد کیجیے اور اس دعا کو پڑھنا شروع کیجیے۔ ہے تھوڑی سی نبی، ابھی آپ کا دل کر رہا ہے کہ میں ابھی یاد کرنے پڑیں گے، لیکن ہے تھوڑی سی لمبی، جب میں نے پڑھ دیا تو آپ نے کہنے کہ چلو اتنی لمبی دعا یاد کرنے کا کیا فائدہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک صحابی سے کہا تھا کہ جب تو دیکھیں کہ لوگ سونے چاندی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اب یہ وقت ہے تو گاڑیاں، بنگلے، کوٹھیاں، باغ روڈ، ساری توجہ اس بات کے پیچھے ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب تو دیکھے لوگ سونے چاندی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں تو اس دعا کو پڑھنا شروع کر دینا۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسألک ثبات فی الامر، اے اللہ میں دین پہ ثابت قدمی کا سوال کرتا ہوں، والعزیمۃ علی الرشد، رشد و ہدایت کے جو معاملات ہیں ان پہ پختگی کا سوال کرتا ہوں، وَأَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا اور تیری اچھی بہترین عبادت کرنے کا۔ لوگ بھاگ رہے ہیں سونے چاندی کے پیچھے، تو اللہ تعالیٰ سے شکرانے کی اور اچھی عبادت کی دعا کرتا ہوں۔ وَأَسْأَلُكَ قَلْبًا سَلِيمًا، اے اللہ میں قلب سلیم مانگتا ہوں، وَلِسَانًا صَادِقًا، سچی زبان مانگتا ہوں۔ لوگ جھوٹ، فراڈ، فریب کے پیچھے پڑ کے، مال کے پیچھے بھاگیں گے، جھوٹی قسمیں اٹھائیں گے، پتہ نہیں کیا کچھ کر گزریں گے، تو اللہ تعالیٰ سے قلب سلیم مانگ، سچی زبان مانگ۔ وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ، اے اللہ میں تجھ سے اس خیر کا سوال کرتا ہوں جسے تو جانتا ہے۔ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ، اور میں اس شر سے پناہ مانگتا ہوں جسے تو جانتا ہے۔ ہم نہیں جانتے ہمارے ہاتھ میں کیا بہتر ہے، ہم نہیں جانتے ہمارے ہاتھ میں کیا برا ہے،
اے اللہ جسے تو بہتر سمجھتا ہے وہ خیر ہے وہ عطا کر دے، جسے تو بہتر سمجھتا ہے کہ یہ شر ہے اسے دور کر دے، میں تیری پناہ مانگتا ہوں وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ، اور ایسی باتوں سے میں تیری بخشش مانگتا ہوں جنہیں تو جانتا ہے۔ اب یہ دعا آپ نے فرمایا جب تو دیکھیں نا لوگ سونے چاندی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اس دعا کو پڑھنا شروع کر دینا۔ اور مشکات کے اندر جو روایت ہے اس میں یہ الفاظ موجود ہیں، نبی علیہ السلام اپنی نماز کے اندر اس دعا کو پڑھا کرتے تھے۔ کب؟ درود پاک پڑھنے کے بعد اور سلام پھیرنے سے قبل جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں۔ لیکن ہمارے بھی کیا کہنے ہیں، ہم نے وہی نانا نانی دادا دادی والی نماز یاد کی ہے، ربی جالدی ربی جالدی ربی جالدی، یہ بہترین دعا ہے، آیت ہے قرآن حکیم کی اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، لیکن یہ مسنون نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے۔ اگر وہ پڑھتا ہے تو بہتر بات ہے، اس بات میں حرج ہوتی ہے، لیکن اندازہ کیجیے یہ دعا آپ نماز کے اندر پڑھا کرتے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا یہ وصف اور صفت اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، شاکرا لِأَنْعُمِهِ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بڑا شکر کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے شکر گزار بندوں میں بنا لے۔ پھر تیسرا وصف جو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا بیان کیا ہے قرآن پاک میں، وہ تیسرا وصف ہے، یہ مہمان نواز بڑے تھے، بلکہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے سب سے پہلے جس نے مہمان نوازی کی ہے وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے۔ سب سے پہلے جنہوں نے مہمان نوازی کی ہے وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے، اور ان کا یہ واقعہ مہمان نوازی کا اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر بیان کیا ہے۔ جب ان کے بھتیجے لوط علیہ السلام وہ بھی اللہ کے نبی ہیں، ان کی قوم پہ جب عذاب نازل کرنے کے لیے فرشتے آئے تھے تو جاتے ہوئے اللہ کے حکم سے ان فرشتوں نے کچھ دیر ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی تھوڑا سپیک کیا، تھوڑا بیٹھے اور انہیں بشارت دی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹا عطا کرے گا۔ لیکن وہ فرشتے آئے تھے انسانی شکل و صورت کے اندر، تو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے حَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ، اے محبوب پیغمبر علیہ السلام کیا آپ کو ابراہیم کے معزز عزت والے مہمانوں کی خبر نہیں پہنچی؟ اِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا، جب وہ ابراہیم علیہ السلام میں داخل ہوئے اور انہوں نے سلام کہا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا آگے سے سلام کا جواب دیا اور کہا کہ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ، بے تم اجنبی ہو، میں تمہیں نہیں جانتا۔ فَرَاغَ إِلَىٰ أَهْلِهِ، تو ابراہیم علیہ السلام جلد اپنے گھر والوں کے پاس گئے، فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ، ایک موٹا تازہ بچڑا لے کے حاضر ہو گئے۔ سورہ ہود کے اندر فرمایا حنیف، حنیف کا ترجمہ بعد نے کیا ہے تیل کے اندر تلا ہوا، اور بعد نے کیا ہے بنا ہوا۔ یہاں پہ ہے موٹا تازہ، یعنی مہمان نواز۔ دیکھا اپنے جانوروں کے اندر، بچڑوں کے اندر جو موٹا تازہ صحت مند تھا نا بچڑا، اسے پکڑ کے ذبح کیا اور بھون کے اچھی طرح سے لا کے مہمانوں کے سامنے رکھ دیا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے کی یہ مہمان نوازی ہے۔ تو آگے پھر دیکھا کہ وہ تو کھا نہیں رہے ہیں، تو کہتے ہیں کہ اَلَا تَأْكُلُونَ، کھاتے نہیں؟ انہوں نے کہا ہم کھاتے ہی نہیں۔ یہ نہیں کہ یہ نہیں کھا رہے، اے ابراہیم ہم کھاتے ہی نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم تو فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، یہ وصف ہی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر نہیں رکھا کہ ہم کھائیں پیئیں، ہم تو اللہ کی تسبیحات ہی کرتے رہتے ہیں، ہمارا کھانا پینا وہی اللہ کی تسبیحات ذکر و اذکار ہے۔ اب یہاں پہ اندازہ کیجیے فرشتے تھے انسانی شکل میں آ گئے ہیں، تو پیارے ابراہیم علیہ السلام جو ابو الانبیاء ہیں، جد الانبیاء ہیں، انہیں اس بات کی بالکل خبر نہیں ہو سکی کہ یہ بندے نہیں، یہ تو فرشتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں وہ کیا کہتے ہیں، بات ہے بھی مزے کی اور سمجھنے والی بھی ہے۔ میں نے پہلے بھی یہ شاید آپ کو بتائی تھی، ایک اللہ کے ولی تھے، انہوں نے ایک بلی رکھی تھی،
وہ بلی ان کے گھر کے دروازے کے پاس بیٹھ جاتی ہے. گھر میں جتنے مہمان داخل ہوتے بلی اتنی دفعہ بولتی تھی. تو جو نوکر تھا وہ بندے گرنے کی ضرورت محسوس نہ کرتا. وہ کہتا کہ بلی نے 5 دفعہ بولا ہے، وہ 5 بندوں کے لیے چائے پانی انتظام کر دیتا. 6 دفعہ بولا ہے تو 6 دفعہ 6 پیالیاں چائے کے لے آتا. جو بھی ایک دفعہ بلی بولی 4 دفعہ. نوکر نے جناب 4 پیالیاں چائے کی تیار کیا، لا کے رکھ دی. جب آگے ابھی بیٹھا پیر صاحب کے پاس دیکھا تو بندے وہاں پہ 5 بیٹھے ہیں. مرید پریشان ہو گیا کہ بھائی پتہ نہیں مجھے کتنے میں غلطی لگ گئی تھی کہ بلی نے کتنی دفعہ بولی تھی. میں 4 لے آیا، بندے آگے 5 بیٹھے ہیں. پیر صاحب نے جب دیکھا تو محسوس کیا، چہرے کے آثار اپنے مرید کے دیکھے تو کہا کہ تو پریشان ہو گیا ہے. پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، بندے 4 ہی ہیں، 5واں ایک بابی ہے. ساری بلی بابیاں نہیں کہتی. 5 آئے تھے، اس نے 4 دفعہ بولا ہے، 5واں بابی ہے. وہابیوں کو بھی ہماری بلی نہیں گرتی. یہاں پہ تو جناب پیروں کی بلیاں بھی جانتی ہیں کہ کیڑا کیا ہے. جد الانبیاء ابو الانبیاء ابراہیم علیہ السلام ہیں. فرشتے انسانی شکل میں آئے ہیں. اب یہ نہیں کہ جان ضائع کی ہے، صحیح مہمان سمجھ کے موٹا تازہ بچنا ذبح کر کے ان کے سامنے لا دیا. کہا الا تاکلون، کھاتے کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا پیارے ابراہیم ہم کھاتے ہی نہیں، ہم ہے ہی اللہ کے فرشتے. اللہ اکبر. تو مہمان نوازی ابراہیم علیہ السلام. مہمان نوازی ہمارے یہاں بعض بندے تو بالکل ہی نہیں کرتے، پوچھتے نہیں ہیں. ان کے ڈیرے میں چلے جائیں پوچھتے ہی نہیں ہیں. پوچھیں گے بھی تو اس انداز میں نہ کرنے کے سوا چارہ ہو جاتا. شدید گرمی میں چائے پوچھ لیں گے، مندہ اندر بھاجی چائے. شدید سردی اور ٹھنڈ کے اندر ٹھنڈی بوتل میں لسی کا پوچھ لیں گے، بندہ کیا کہے آگے. اور بعض کیا کرتے ہیں، وہ زیادتی کرتے ہیں. میزبانی میرے بھائیوں اتنی ہے، جس طرح اسلام نے تھوڑا کھانے کی تلقین کی ہے، اسی طرح تھوڑا کھلانے کی تلقین کی. آپ کی میزبانی یہ چیز جو میسر ہے مہمانوں کے سامنے رکھ دیا ہے، وہ تھوڑا کھائیں، زیادہ کھائیں، نہ کھائیں، سارے کھا جائیں، یہ مہمانوں کے سر ہے. ہمارے ہاں کیا ہے، ڈال کے دے جائیں گے باقی اور کھاؤ اور کھاؤ. وہ آگے سے بڑا کہتا ہے یار مجھے شوگر ہے، اور نہیں اور کھاؤ. وہ کہتا ہے مجھے بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، نہیں اور کھاؤ. اسے بیمار کر کے چھوڑتے ہیں. یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے. کھانا بھی تھوڑا ہے، کھلانا بھی جتنی طرح ہے. ڈال کے دے جائیں گے وہ بھی کھاؤ. وہ بیچارہ شرماتا ہوا کھاتا رہتا ہے، لیکن بعد میں طبیعت خراب کر کے بیٹھ جاتا ہے. یہ بھی کوئی مہمان بات نہیں. آپ کا حق یہ تھا جو ہے رکھ دیا، وہ سارا کھا جائے، تھوڑا کھائے نہ کھائے، وہ مہمان کی. اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مہمان نوازی کا جو عزت ہے نا وہ 1 دن ہے. مہمان آ گیا پہلے دن پوری عزت، چھوٹا بڑا جو بھی سب جناب 1 دن پوری خدمت کرتی ہے. فرمایا پھر 3 دن ضیافت ہے. 3 دنوں تک جو ہے میسر اسے کھلاتے رہیں گے. اس سے زیادہ مہمان کو تو 3 دن سے زیادہ رہنے بھی چاہیے، لیکن اگر وہ رہتا ہے تو اس کے ساتھ ہے. لیکن میزبان کے حوالے سے آپ نے فرمایا 3 دن سے زیادہ مہمان کو جو بھی کھلاؤ گے اللہ تعالیٰ صدقے کا ثواب دیتا ہے. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ مقصد جو ابراہیم علیہ السلام والا ہے، مہمان نواز تھے، یہ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلا تھا اسلمت لرب العالمین، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی فرما بردار ہی بنا دے. دوسرا شاکر، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شکر گزار والی زندگی عطا فرما دے. تیسرا مہمان نواز تھے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مہمان نواز بنا دے. آخر دعوانا الحمدللہ.